بھائی درود شریف پڑھیں. بھائی جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ذرا میری گزارش ہے تھوڑا آگے بڑھ جائے انشاءاللہ یہاں بھی نماز ہوگی, نماز ادا کی جائے گی. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا العلم ولو کان بالصین. معزز بزرگوں, دینی بھائیوں, آپ حضرات قریباً 10 بجے دن سے ہی بہت سارا پروگرام آپ حضرات نے سنا ہے اور بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں. جاپان میرے بھائی بزرگ اور دوستو, سننا ہی کمال نہیں ہے یا جاننا ہی کمال نہیں ہے بلکہ عمل کرنا کمال ہے. چونکہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے زیادہ وقت آپ حضرات کا میں نہیں لوں گا. میرے بھائی بزرگ اور دوستو, اس وقت جو حالات ہیں, خاص طور پر اپنی قوم کے جو حالات ہیں, مسلمانوں کے جو حالات ہیں, اس قوم میں علم کی بڑی کمی ہے. دنیا کے اقوام کو آپ دیکھیں, وہ لوگ اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے جی توڑ کوشش کرتے ہیں, بہت جد و جہد کر رہے ہیں اور ان کے بچے دنیاوی اعتبار سے بھی بہت آگے بڑھ رہے ہیں. میرے بھائی بزرگ اور دوستو, ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بارے میں فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تم کو چین تک جانا پڑے. چونکہ عربی زبان کے اندر لفظ چے کا استعمال نہیں ہے, اس وجہ سے حدیث میں بالسین کہا ہے. سین سے مراد چین ہے. اب کہاں سعودی عرب صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں, صحابہ کرام کے ذریعے پوری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا, علم حاصل کرو چاہے تم کو چین ہی جانا. اس زمانے میں چین جانا کوئی آسان کام نہیں. میرے بھائی بزرگ اور دوستو, یہ علم کی طاقت ہے, علم کا پاور ہے. انسان اگر صحیح معنی میں علم حاصل کرے تو دنیاوی اعتبار سے بھی ایک اعلیٰ مقام پر جا سکتا ہے اور اخروی اعتبار سے بھی ایک اعلیٰ مقام پر جا سکتا ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ حضرات تو جانتے ہیں دنیا میں 4 بڑے امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل. یہ 4 امام ہیں جن کے مسلک پوری دنیا میں رائج ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا درس بہت مقبول تھا. ہزاروں طلبہ دور دراز سے علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کی مجلس میں آیا کرتے ہیں. ایک لڑکا اس زمانے میں جن کا نام یوسف ہے, یہ یتیم تھے. تو ان کی ماں نے ایک دھوبی کے یہاں لگا دیا کپڑا دھونے کے لیے, تاکہ دھوبی کے یہاں سے یہ کپڑا دھوئے گا بچہ, کچھ پیسہ ملے گا, اس سے ہمارے گھر کا جو ہے کاروبار چلے گا. ماں نے دھوبی کے یہاں لے جا کے نوکری رکھ دیا. یہ بچہ روزانہ اپنے گھر سے نکلتا, دھوبی کے یہاں جاتا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے قریب سے گزرتا. ایک دن امام صاحب کی نظر پڑی تو بلایا,
کہ بیٹا کہاں جاتے ہو، کیسے حالات ہے، وہ خبر خیریت پوچھی۔ کہ ہم تو یتیم ہیں، ماں نے ہم کو دھوبی کے یہاں لگا دیا ہے، ہم وہاں جا کے کام کرتے ہیں اور کچھ پیسے ملتے ہیں۔ اچھا ایک کام کرو، تم پڑھنا چاہتے ہو، کہ ہم کیسے پڑھیں، ہمارے تو حالات بڑے نازک ہیں، یتیم بچہ کیسے پڑھے؟ کہ تم فکر مت کرو، تم میرے یہاں تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرنے کے بعد دھوبی کے یہاں جانا، اور دھوبی اگر پوچھے تو کہنا ہم گھر سے لیٹ آئے، اور پھر تعلیم حاصل کرو، جب گھر جاؤ دیر ہو جائے ماں پوچھے تو کہنا وہاں سے ہم لیٹ آئے۔ سلسلہ چلتا رہا، کچھ دن کے بعد معاملہ بگڑ گئے، ماں کو پتہ چل گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ کے ماں نے برا بھلا کہا، ناراض ہو گئی، غصے ہو گئی، کہا میرا بچہ یتیم ہے، میں نے ان کو کام پہ رکھا تھا، آپ نے یہ کون سا کام لگا دیا، اب ہمارے گھر کا کیا ہوگا؟ امام صاحب سر جھکا لیے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تمہارے گھر کے نظام کو بھی چلائے گا، اور اللہ اس بچے کو بھی علم سے آراستہ کرے گا۔ بہرحال امام صاحب چونکہ بڑے مالدار تھے، امام صاحب نے اس کے گھر کے حالات کو بھی درست کروایا، پیسے وغیرہ دیے، اور بچہ محنت سے پڑھتا رہا۔ ایک روز ماں آئی، جب ناراض ہونے لگی زیادہ، تو امام صاحب نے کہا مائی دنیا میں تھوڑا صبر کر لو، مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا یہ بچہ بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر پستے اور بادام سے بنا ہوا حلوہ کھائے۔ کیا کہہ رہے؟ پستے سے بنا ہوا بادام کا حلوہ کھائے۔ تو چونکہ عورت تھی، بیوہ تھی، غریب تھی، اس کے دماغ میں یہاں ایک وقت کی روٹی ملنا مشکل ہے، اور پستے اور بادام سے بنا ہوا حلوہ، یہ تو خواب و خیال کی بات لگی ان کو۔ بہرحال چلی گئی، امام صاحب محنت سے پڑھتے رہے، امام ابو یوسف پڑھتے پڑھتے اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا، اتنا علم دیا، کہ اس وقت جو ہے قاضی القضات کا عہدہ ملا بادشاہ کی طرف سے، جس کو چیف جسٹس کہتے ہیں، سب سے بڑا جج، اور بادشاہ ہارون رشید کا زمانہ ہے، سب سے بڑا جج بنایا گیا قاضی القضات۔ ایک دن جو ہے بادشاہ ہارون رشید نے دسترخوان بچھایا، اور اس کے اوپر پستے اور بادام سے بنا ہوا حلوہ سجایا، اپنے خادم کو بھیجا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر کے لایا، حضرت بیٹھیے، اور یہ میں چونکہ ملک کا بادشاہ ہوں، میرے لیے بھی یہ حلوہ کبھی کبھی بنتا ہے، روزانہ نہیں بنتا، آپ کیا کریں، پستے سے بنا ہوا بادام کا حلوہ کھائے۔ تو چونکہ عورت تھی، بیوہ تھی، غریب تھی، اس کے دماغ میں یہاں ایک وقت کی روٹی ملنا مشکل ہے، اور پستے اور بادام سے بنا ہوا حلوہ، یہ تو خواب و خیال کی بات لگی ان کو۔ بہرحال چلی گئی، امام صاحب محنت سے پڑھتے رہے، امام ابو یوسف پڑھتے پڑھتے اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا، اتنا علم دیا، کہ اس وقت جو ہے قاضی القضات کا عہدہ ملا بادشاہ کی طرف سے، جس کو چیف جسٹس کہتے ہیں، سب سے بڑا جج، اور بادشاہ ہارون رشید کا زمانہ ہے، سب سے بڑا جج بنایا گیا قاضی القضات۔ ایک دن جو ہے بادشاہ ہارون رشید نے دسترخوان بچھایا، اور اس کے اوپر پستے اور بادام سے بنا ہوا حلوہ سجایا، اپنے خادم کو
کو بھیجا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر کے لائے، حضرت بیٹھیے، اور یہ میں چونکہ ملک کا بادشاہ ہوں، میرے لیے بھی یہ حلوہ کبھی کبھی بنتا ہے، روزانہ نہیں بنتا۔ آپ چونکہ علمی اعتبار سے آپ کا مقام بہت اونچا ہے، اس وجہ سے یہ حلوہ آج آپ کھائیں۔ بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کے امام ابو یوسف جب حلوہ کھانے لگے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں سے کیوں آنسو جاری ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے استاذ محترم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ایک وقت آئے گا یہ بچہ پستے اور بادام سے بنا ہوا حلوہ کھائے۔ تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم کی برکت کی وجہ سے اس مقام کو پہنچایا۔ آج استاذ تو اس دنیا میں نہیں رہے، مگر ان کی کہی ہوئی بات آج میرے سامنے موجود۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے طرف سے آپ کے اوپر وحی اترتی تھی، وحی اترا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم کے راستے میں ڈالا۔ قرآن کریم کی ابھی بتلایا گیا جو سب سے پہلی آیت اتری ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا ذکر کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو گویا علم تو ایمان والے کی گھٹی کے اندر شامل ہے۔ آج ہمارے اور معاشرے کے اندر نظر دوڑایا جائے تو ہمارے بچے اس اہم چیز سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ کمانے کھانے میں لگے ہوئے ہیں، بچہ ذرا ہوش مند ہوا، اس کے بس کمانے میں کہیں باہر بھیج دیا، دلی پنجاب بھیج دیا، اور معلوم پڑا کہ وہ علم سے پورا رہ گیا۔ یاد رکھے، جو بچہ علم حاصل نہیں کرے گا وہ صحیح معنی میں اپنے ماں باپ کی قدر بھی نہیں کرے گا، وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانے گا، اللہ کے رسول کو بھی نہیں پہچانے گا، ان کے احکام کو بھی نہیں پہچانے گا، اور ماں باپ کی صحیح قدر بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ ماں باپ کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے معاشرے کے اندر۔ تو میرے بھائی بزرگ اور دوستو، دنیا میں تکلیف برداشت کر لیں، اگر ہم 2 وقت کھاتے ہیں 1 وقت کھا لیں، شدت برداشت کر لیں، مصائب کو جھیل لیں، باقی یہ عزم اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچے کو ضرور تعلیم سے آراستہ کریں گے سارے احباب۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔